السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ 5 دنوں سے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے بلوچستان میں، اس میں بدستور کشیدگی برقرار ہے۔ آج ایف آئی آرز بھی کاٹے گئے ہیں، دھرنے جاری ہیں، اور کچھ علاقے جو ہے اب بھی باقی دنیا سے کٹی ہوئی ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا کیا آج دن ہوا ہے، تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ سب سے پہلے اسماعیل ہانیہ جو حماس کے پولیٹیکل سربراہ تھے، ان کی کل رات کو شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں درون ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ۔ یہ یوں سمجھیں کہ مظلوم قوموں کی ایک نمائندگی تھی، ایک توانا ایک آواز تھا، وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً وہ خاموش کر دی گئی ہے۔ اور یہ معاملہ جو واقعہ ہوا ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا، یہ ایران کے سرزمین پہ ہوا ہے، اور جب ایران کے سرزمین پہ ہوا ہے تو یہ ایک کالا دبا ہے ایران کی ریاست کی پیشانی پر۔ میرے خیال میں پہلا دبا نہیں ہے، ایران کی پیشانی پر اس طرح کے بہت سارے اور دبے موجود ہیں۔ اب تک ایک بہت بڑے لیڈر کے قتل کا جو پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا، کیوں مارا۔ بہت سارے جو انڈیکیشن ہیں وہ اسرائیل کی طرف ہیں کہ اسرائیل نے ان کو ہٹ کیا ہے یا ٹارگٹ کیا ہے، لیکن ایران کہتی ہے کہ ہم نے تحقیقات کے بعد حتمی نتیجے پہ پہنچنا ہے اور بتانا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اور اسرائیل نے جو ہے وہ ڈینائی کر دیا ہے، تردید کر دی ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا، اس پر حملے کا۔ بہرحال جو بھی ہو، ایران کے سرزمین پہ فلسطین اور ایک مظلوم قوم کا ایک لیڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور یہ ایران کے لیے شرمندگی بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر اسرائیل کسی نے بھی یہ واقعہ کیا ہے تو اسرائیل جو ایران ہے وہ اس کا رد عمل بھی دکھانا چاہیے۔ خواہش تو یہی ہے، لیکن حسب جو روایت ہے نا ایران کا، وہ صرف ڈائلاگ بازی کر سکتا ہے، خواہ وہ قاسم سلیمانی کی قتل کا ہو، خواہ ان کے صدر اور وزیر خارجہ کے ہیلی کاپٹر حادثے کا ہو۔ وہ ہمیشہ ڈائلاگ بازی ہی کرتا رہا ہے، عملاً انہوں نے کچھ نہیں کیا، ایرانی ریاست نے اب تک کچھ نہیں کیا ہے سوائے ایک چیز کے کہ انہوں نے عرب دنیا میں ایک پراکسی وار شروع کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے کریڈٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ دنیا ایران سے ڈرتی ہے، نہ ایران کو کسی خاطر میں لاتی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے کہ ایران کا ایک دو سائنسدان وہ ایران کے اندر تہران دارالحکومت میں واقعات میں مارے گئے ہیں، لیکن ان کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا کس نے مارا، کیوں مارا۔ یہ تو ماضی کا ریکارڈ ہے ایران کا، اور آگے بھی اس کا کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ بہرحال اب آتے ہیں جی ٹاپک پہ۔ دیکھیے 27 جولائی کو شروع ہونے والا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو مظاہرے ہیں یا احتجاجی جو جلسہ کرنا تھا انہوں نے، وہ تو حکومت نے روک دی ہے، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو آج 5واں دن ہے، اب تک حکومت نہ روڈ کھولنے میں کامیاب ہو سکی ہے، نہ بی او آئی سی کے لیڈرشپ سے مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے، نہ جو علاقے اس وقت جو ہے وہ سب تقریباً بلیک آؤٹ ہیں اور ان کا مواصلاتی نظام بالکل کٹ چکا ہے دنیا سے۔ اس میں ڈسٹرکٹ پنجگور اور ڈسٹرکٹ کیچ اور ڈسٹرکٹ گوادر، یہ 3 بڑے اضلاع مکران کے جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مستنگ میں بھی نیٹ ورک جو ہے وہ بند کر دیے گئے تھے کچھ دن پہلے، اب تک وہ بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ صورتحال تو چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گوادر سے کوئی خبریں موصول نہیں ہو پا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ بھی مختلف اوقات میں جو ہے آپ کی نظر سے گزرتی رہتی ہے، پھر ڈینائی کرنا پڑتا ہے۔ آج دن بھر ایک خبر چلتی رہی کہ بی او آئی سی کے جو مرکزی لیڈر ہیں مارنگ بلوچ صاحبہ، وہ کسی تشدد سے زخمی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد ڈی سی نے اس کی تردید کر دی۔ کل جو باقی لیڈرشپ تھے، کل ان کی
पहले रिहाई, फिर उनके ज़ख्मी होने की इतलात आती रहीं, फिर ज़िला इंतज़ामिया ग्वादर को जो है फिर तब्दील करनी पड़ी। ये सूरत हाल ग्वादर में बदस्तूर जारी है। और कल मैंने आपको कहा था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मदद मांगी थी अपोजिशन से, अपोजिशन ने मदद देने से इनकार कर दिए इस तमाम सूरत हाल में, चूँकि वो जो ऐसे कोई किरदार अभी तक सामने नहीं आए हैं जिससे ब्रिज का रोल प्ले हो और ब्रिज का किरदार अदा करे हुकूमत और BOIC के लीडरशिप के दरमियान। चूँकि हुकूमत इस टाइम, कल भी मैंने जिक्र किया, अर्ज़ की थी आपके सामने कि हुकूमत बिल्कुल फ़रीक बनी हुई है, दर के फ़रीक एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, सालिस की ज़रूरत उसको पड़ती है। यही वजह है कि हुकूमत को सालिस जो है वो ढूंढना पड़ रहे हैं कि किसी तरीके से मामले को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन मामला अभी तक जहां पे था वहीं पे रुका हुआ है। 5-6 घंटे का जलसा आज 5 दिन के गुजरने के बावजूद ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ये हुकूमती हिकमत अमली का नतीजा है। अच्छा, आज तकरीबन 5वां दिन है। दालबंद दिन, नोश की और नोकुंडी वगैरह इन इलाकों में सड़कें ब्लॉक हैं। इसके अलावा कराची कोयटा सड़क ब्लॉक है, कोस्टल हाईवे ब्लॉक है। लेकिन आज दिन भर दालबंदन में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान रस्साकशी नज़र में आई और फायरिंग भी हुई। फायरिंग की आवाज़ें भी, कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, उसमें आपको सुनाई देती हैं कि फायरिंग की आवाज़ें हैं, लोगों के शोर शराबे की भी आपको आवाज़ उसमें सुनाई देगा। बताया जा रहा है कि दालबंदन से फायरिंग हुई है, उससे एक शख्स जो है वो गोली लगने से ज़ख्मी हुआ है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। दिन भर चपकलिश जो एक चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान, आखिरकार तकरीबन जो पुलिस है उसने थोड़ी सी जो है वो पसपाई इख्तियार कर ली दालबंदन में। रोड बस दस्तूर बंद है। इसके अलावा दालबंदन में ही जो हफ्तावार एक ट्रेन चलती है ज़ायदान और कोयटा तक, यानी कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक ट्रेन सर्विस है जो हफ्तावार चलती है और माल बरदार वो ट्रेन है जहाँ पे जो है माल लाई जाती है, ले जाई जाती है, वो भी आज मुजाहिरीन ने बंद कर दिया है। और वो जो तलार का इलाका है, आज 5वां दिन है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ और लोग सड़क पर बैठी हुई हैं, आगे रास्ता बंद है। वहाँ पे भी फायरिंग और इस तरह के वाक़यात के इतलात भी मौसूल होती रही हैं। तुरबत में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से धरना दिया गया है, वो लोग भी बैठे हुए हैं। और कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने इस वक्त धरना जारी है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज कराची में बलोच यकजहती कमेटी के लीडर्स ने, जो कराची के जो मकामी लीडर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो उसको सिंध पुलिस या कराची पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। उनमें से 5 ख़वातीन थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन बाद में कुछ इतलात ये भी आई हैं कि उनको रहा कर दिया गया है, लेकिन उसकी भी तस्दीक नहीं हो सकी कि वाकई उनको रहा किया गया है या बदस्तूर वो गिरफ़्तार है। अच्छा, इसके अलावा देखें, वो कल डिस्ट्रिक्ट बारकान और रकनी वगैरह इन इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हुए थे बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से। लेकिन आज कुछ लोगों के ख़िलाफ़ बारकान में FIRs काटी गई हैं और अब तक गिरफ़्तारी की जो है वो इतलात मौसूल नहीं हुई हैं, लेकिन FIR दर्ज करवा ली गई हैं। इसके अलावा उत्तल का जो मकामी रहनुमा है बलोच यकजहती कमेटी का, उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज कर ली गई है। यूँ समझें कि कराची से बलूचिस्तान को लिंक करने वाली तमाम सड़कें इस वक्त बंद हैं। गो के वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब कहते हैं कि जी पूरा रक्षण डिवीज़न जो है वो ओपन है, कोई इशू नहीं है, लेकिन दालबंदन रक्षण डिवीज़न में ही आता है। नोकुंडी भी रक्षण डिवीज़न का इलाका है, खारान भी रक्षण डिवीज़न ही है। यहाँ पे पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल 5वें दिन जारी है। तो ये सूरत हाल जारी तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो ये हमें देखने में आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात करने की कोई पहल नहीं हो रही है।
اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں. وزیر داخلہ صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی BYC کے جو ہے وہ باتوں میں نہ آئیں, عوام جو ہے پرامن رہیں وغیرہ, اس طرح کے جو نصیحتانہ جو اسٹیٹمنٹ ہیں جس پر عوام کان ہی نہیں دھرتے, وہ اسٹیٹمنٹ اخبارات اور سوشل میڈیا کی حد تک جاری کیے جا رہے ہیں. لیکن اب تک کوئی مذاکراتی ٹیم نہ بنائی گئی ہے, نہ حکومت مذاکرات کرنے کو گئی ہے. گوادر میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. آج MPA گوادر نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ ختم ہو جا رہے ہیں, بلکہ ہو گئے ہیں. دکانیں بند ہونے کی وجہ سے راشن بھی ختم ہو گئی ہے. وہ جو ایک اور خبر آئی تھی کہ 700 کے قریب جو ایران سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں, بارڈر بند ہونے کی وجہ سے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ہمیں رابطہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہماری کوئی فیملی جو گوادر میں ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, وہ شدید جو ہے پریشانی کے عالم میں ہیں. جو گوادر سے باہر ہیں, کسی کام سے باہر گئے ہیں, یا تربت سے کوئی کسی کام سے باہر گئے ہیں جن کا رابطہ منقطع ہے, وہ جو لوگ باہر ہیں وہ اپنی عزیز و اقارب کے حوالے سے شدید ذہنی کوفت کا شکار ہیں. کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کب حل ہوگا, چونکہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا حل ہونے کا. یہ معاملہ حکومت نے اسٹارٹ لی ہے تو حکومت ہی اس کو حل کر سکتی ہے. حکومت کا ابھی تک کوئی سنجیدہ اقدام تو نظر نہیں آ رہا ہے. آج MPA گوادر بھی بھڑک گئے حکومت پہ, انہوں نے کہا نام اعتماد میں لیا گیا, نہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ گوادر کو دوبارہ کھولا جائے, آنے جانے کے راستے کھولے جائیں, لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہا, کوئی راستہ آثار نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں کہ کوئی اقدام اٹھایا جا رہا ہو یہ 5 دنوں میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئٹہ کا جو ریڈ زون جسے کہا جاتا ہے, جو وزیر اعلیٰ ہاؤس یا وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ, سیول سیکٹریٹ, گورنر ہاؤس, اس کے ارد گرد اس کو ملانے والی جو سڑک ہے, یا اس کی طرف جانے والی جو سڑکیں ہیں, یا اس کے نزدیک سے گزرنے والی جو سڑکیں ہیں, وہ حکومت نے خود کنٹینر لگا کے بند کر دیے ہیں. تو ایک حساب سے کوئٹہ کا جو ٹریفک ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے. اور کل رات کو اسی ریڈ زون کو پلانگ کار BYC کے احتجاجی مظاہرین نے آ کے ریڈ زون کے اندر بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا, اور رات گئے, پھر خود دھرنا ختم کر کے وہ چلے گئے. اور آج بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. نہ کوئٹہ کے اندر کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو سکا, نہ گوادر کے اندر کوئی سلسلہ شروع ہو سکا. یہ سنجیدگی برحال حکومت کی نظر تو نہیں آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت ایک انتظار میں ہے, یا انتظار کر رہی ہے کہ جو مظاہرین ہیں وہ خود تک ہار جائیں. سمجھ گئے آپ, جیسے کہ تلار کا علاقہ ہے, وہاں پہ جو روڈ بلاک ہے, گوادر کی انٹری کے لیے راستہ نہیں دی جا رہی ہے, تو شاید حکومت یہی انتظار کر رہی ہو کہ شدید گرمی میں لوگ خود تک ہار کے جو ہے نڈال ہو جائیں, اور پھر معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا, پھر ہم روڈ کھول دیں گے. اسی طرح گوادر میں جو صورتحال چل رہی ہے, دھرنا ہے اور معاملہ چل رہے ہیں, اس میں بھی شاید حکومت یہ انتظار کر رہی ہے کہ گوادر کے جو عوام ہیں وہ خود ہار تک جائیں, کیونکہ کھانا پینا راشن وغیرہ بند ہے, کوئی قلت پیدا ہو رہی ہے نا خوراک کی. وہ آہستہ آہستہ وہ خود مجبور ہوں گے, خود جا کے اپنی دکانیں کھولیں گے اور دھرنے سے اٹھ کے چلے جائیں گے, تو اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. بظاہر مجھے لگتا ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے, اور ممکن ہے طول پکڑتا رہے اور ایسا بھی ہو, لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے, حکومت کا موقف سامنے آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گوادر میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. یہ حکومت نہیں بلکہ یہ آپ کا MPA گوادر کہہ رہا ہے. MPA گوادر ہدایت الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں یہ. تو ابھی چونکہ ہدایت الرحمان صاحب خود حکومت کا حصہ تھے, کل وہ اپوزیشن میں انہوں نے بیچ پہ بیٹھ گئے, لیکن اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بدستور حکومت کا حصہ ہیں. وہ جو فشریز کے ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے, کوئی مشیر و پتہ نہیں کیا دیا گیا ہے, وہ اب تک
آپ کے مولانا ہدایت الرحمان کے پاس ہیں، اس کا کوئی مطلب کوئی نوٹیفائی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ مطلب استعفیٰ کوئی ایسا زبانی بولا گیا ہے، اور ذمہ داری ابھی تک وہ نبھا رہے ہیں اس کا، ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ چھوڑ دیں، لیکن ابھی تک چل رہا ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان کے جب بات ہوئی ہے تو ایک چیز میں شیئر کرتا چلوں کہ جو کل اسمبلی میں پرسوں بات ہوئی تھی، اس میں سوچ رہا تھا کہ ایک تفصیلی ایک ویلا کروں، لیکن ایک سرسری ایک بات بتا دیتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کل کہا تھا، پرسوں کہا تھا کہ یہ جو نقاب پوش ہیں ڈاکٹر مہارنگ کے ساتھ اسٹیج پہ، ان سے خطرہ ہے، ہمیں اس پہ اعتراض ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس سے آج ایک پورا ایک ڈیبیٹ شروع ہوا کہ مولانا ہدایت الرحمان کے اس اسٹیٹمنٹ سے، اس اسپیچ سے وہ نوجوان جو نقاب لگاتے ہیں، ان کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہ پہچان میں نہ آئیں، کل کلاں کوئی پولیس ان کے خلاف FIR نہ کرے، گرفتار نہ کرے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ آنسو گیس کی شیلنگ وغیرہ بھی ہوتی رہی ہے نا، تو اس سے بچنے کے لیے زیادہ تر نوجوان جو ہے وہ نقاب لگاتے ہیں، اپنے چادر لپیٹ کے منہ اور ناک جو ہے وہ ڈھانپتے ہیں۔ اس پہ آج دن بھر جو ہے ہم سے بھی میسیجز میں لوگوں نے سوال اٹھایا کہ مولانا ہدایت الرحمان کے اس ریمارک سے نوجوانوں کو خطرہ محسوس ہوا ہے، ان کو جانوں کو خطرہ محسوس ہوا ہے، اور ان کو اریسٹ یا کسی مقدمات جو ہے ہونے کے جو ہے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے ان کو بالکل شرپسند کوئی دہشت گرد وغیرہ ڈکلیئر کر لیا ہے۔ اور آج مولانا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی آج کوئٹہ میں، اس میں انہوں نے کہا کہ BOIC کے جو شرپسند ہیں یا جو دکانیں توڑ رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، فلانا فلانا۔ یہ ابھی انہوں نے بتایا، اس سے بھی آج لوگوں نے کافی حد تک کرٹیسائز کیا ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو۔ اور ساتھ میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی ایک سرسری سی خبر ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں ثالث بن کے جا کے مذاکرات کروں گا۔ اور آج اس نے پریس کانفرنس میں بھی اپنا یہی کہا کہ اگر حکومت ہم سے رابطہ کرے یا میں کچھ وہ کر لے تو ہم بطور ثالث ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو پتہ نہیں ابھی حکومت ان کو کتنا اختیار دے گا مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو۔ اور ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ اختیار وغیرہ اپنی جگہ، مولانا صاحب بائی روڈ اپنے گھر نہیں جا سکتے، گوادر نہیں جا سکتے، بائی ایئر بھی جو راستے ہیں وہ میرے خیال میں ہفتے میں ایک فلائٹ ہوتا ہے کراچی یا کوئٹہ کا گوادر کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو ایک حساب سے دیکھیں مولانا ہدایت الرحمان صاحب بھی خود اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے ہیں، اتنے مجبور ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ یہی مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں کامیاب ہو کے میں جو ہے کامیاب ہوں گا، اسمبلی میں جاؤں گا، گوادر کا ایک چھوٹا سا چھوٹا اور بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے میں حل کراؤں گا۔ آج مجبوری دیکھ رہے ہیں ان کی کہ اپنے گھر نہیں جا سکتے۔ یہ تب ہم نے کہا تھا کہ MPA بن کے آپ کوئی ادھر تبدیلی نہیں لا سکتے، تو وہی صورتحال ہے۔ ابھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت سے کہ حکومت کب تک اس معاملے کو طول دے سکتی ہے، کب تک اس کو ریزولو کر سکتی ہے۔ یہ تمام معاملہ جو ہے اس وقت میرے خیال میں حکومت کے پاس ہے۔ اور اب بھی میرے خیال میں اگر رستے کھول دیں، آدھا جو قافلہ ہے کوئٹہ والے کوئٹہ آ گئے ہیں، باقی ادھر گئے ہیں، وہ جو تلار میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے اگر رستہ کھولیں، وہاں پہ ایک جلسہ ہوگا، جلسے کے بعد پھر معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ لیکن نہ جانے کیوں حکومت نے بھی ضد پکڑی ہوئی ہے، اور انہیں دو فریق بنتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں حکومت فریق ہے، حکومت فریق بن چکی ہے، BOIC اور حکومت یہ دونوں فریق بن گئے ہیں۔ اور حکومت کو ویسے میرے خیال میں اگر احساس ہے تو اس کو فریق نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ صرف BOIC کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت ہزاروں مسافر جو کراچی اور کئی اور جو پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خواہ وہ کوئٹہ آنا چاہیں، خواہ خزدہ جانا چاہیں، خواہ تربت جانا چاہیں، خواہ گوادر، پنجگور، خاران، واشوک، دال بندن، آدھے بلوچستان کے لوگ، آدھے بلوچستان میں جو لوگ باہر ہیں نہ وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں، جو اپنے علاقوں میں ہیں کسی کام سے کسی بڑے شہر جا سکتے ہیں۔ پبلک کا مسئلہ بن گیا ہے، صرف ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ
پتہ نہیں کیوں اتنا ضد پیاری ہوئی ہے حکومت کہ وہ حل نہیں کرنا چاہتی ہے. آج ملالہ یوسفزئی صاحبہ نے بھی کنڈیم کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جی تشدد ہوئی ہے. دیکھیں آپ جتنا لیٹ کریں گے، کل بھی میں نے کہا تھا، آپ جتنا اس کو طول دیں گے بدنامی حکومت کی ہوگی، سب کی حکومت کی ہوگی. اور ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ طول پکڑے اور اسی حکومت کے جو ہے وہ خاتمے کا انجام بنے. یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ اس حکومت میں سب سفرہ بگٹی کے ساتھ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے پیپل پارٹی کے جو لوگ ہیں جو سفرہ بگٹی کے مخالف ہیں نا، وہ بھی خوش ہیں کہ اچھا ہے ہونے دو، تاکہ ہمیں بھی بتانا پڑے کہ یہ وزیر اعلیٰ کسی چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ابھی دیکھتے ہیں آگے کب تک حکومت اس کو طول دے سکتی ہے اور کہاں تک جو ہے اس معاملے کو کھینچ سکتی ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.